حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان عشرہ مبشرہ میں سے۔ آپ بہت بہادر تھے، جوش ایمانی رکھنے والے، بڑے متقی، پرہیزگار، عبادت گزار تھے۔ ایک روز حضرت سعد بن نبی وقاص اپنے جانوروں کی دیکھ بھال فرما رہے تھے کہ آپ کا بیٹا عمر بن سعد آیا اور بولا، ابا جان، آپ یہاں اونٹ بکریوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جبکہ لوگ وہاں خلافت کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن نبی وقاص نے اپنے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ پھر آپ نے ایک حدیث پاک سنائی، فرمایا، میں نے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، بے شک اللہ پاک تقوی والے، غنی اور گمنام بندے سے محبت فرماتے۔ یہ ایک مختصر سی حدیث پاک جو حضرت سعد بن نبی وقاص نے اپنے بیٹے کو سنائی اور انہیں سبق دیا کہ دنیا میں مقام اور مرتبہ اور منصب کی خواہش کرنا فضیلت کی بات نہیں، بلکہ فضیلت یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا، غنی بننا اور گمنام رہنا، یہ فضیلت والی بات ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جس بندے کے اندر یہ تین اوصاف پائے جائیں، اللہ پاک اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے وائرل زیادہ ہو جائیں، زیادہ شہرت مل جائے، حالانکہ گمنامی ایک بڑا پیارا وصف ہے۔ چل بولیا اتنے چلیے جتے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پہچانے، نہ کوئی سانو مننے۔ اللہ والوں کی یہ سوچ ہوا کرتی تھی، لیکن ابھی اکثر کی کیا خواہش ہے اس دور میں؟ اب پہلے نمبر پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ پاک کی بندے سے محبت، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام غزالی نے اس کا ایک مطلب یہ بیان فرمایا، اللہ پاک کی اپنے بندے سے محبت یہ ہے کہ اللہ پاک بندے کے لیے اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس سے اللہ محبت فرماتا ہے اس کو مسجد میں آنے کی توفیق دے گا، نماز پڑھنے کی توفیق دے گا، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے گا، نیک اعمال وہ بندہ زیادہ کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو اس مقام پر ذہن نشین رکھنے کا جو دوسرا مدنی پھول ہے وہ یہ کہ ایک ہے بندے کا اللہ سے محبت کرنا، بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی شان و عظمت کی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ فضیلت کی، اس سے زیادہ عظمت اور شان والی بات یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے سے محبت فرمائے۔ اب بندہ تو بندہ ہے نا، بندہ اپنے خالق سے محبت کرے، اپنے مالک سے محبت کرے، اپنے رب سے، پالنے والے سے، اپنے رازق سے محبت کرے، یہ بندے کا حق بنتا ہے، اللہ سے محبت کرو، چارہ ہی نہیں۔ مگر اللہ پاک رب ہو کر، خالق و مالک ہو کر اپنے بندے سے محبت فرمائے تو یہ تو زیادہ فضیلت والی، شان والی بات ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت فرمانے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پس جب میں بندے سے محبت فرماتا ہوں نا، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِينَ يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس بندے کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَالرِّجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس بندے کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور ایک روایت میں وَفُؤَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، میں اس بندے کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اور میں اس بندے کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ ان دعانی اجبتہ، اگر وہ بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا پوری کر دیتا ہوں۔ وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، اور اگر میرا محبوب بندہ
مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے میں اس کا سوال پورا کر دیتا ہوں۔ اب اس حدیث پاک کے مطابق اللہ پاک کا بندے کے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل بن جانے کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ اللہ پاک سرایت کر جاتا ہے، نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ حدیث پاک کا ایک مطلب جو علماء نے بیان فرمایا وہ یہ کہ جب اللہ پاک بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے قرب سے نواز دیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ فنا فی اللہ کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے اعضاء میں خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں، وہ ایسے کام کر لیتا ہے جن تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی، وہ بندہ صفات الہی کا مظہر ہو جاتا ہے۔ اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا تو اپنی آنکھ سے ہی ہے لیکن ان آنکھوں میں نور الہی جلوہ گر ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ نزدیک کو بھی دیکھتا ہے، دور کو بھی دیکھتا ہے، ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، پوشیدہ کو بھی دیکھتا ہے۔ بندہ سنتا تو اپنے ہی کانوں سے ہے لیکن اس کا سننا ہے نا وہ اللہ کی صفت سمیع کا مظہر ہو جاتا ہے، اس کی سماعت خدائی طاقت کا مظہر ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ دور کا بھی سنتا ہے، نزدیک کا بھی سنتا ہے۔ اسی طرح وہ پکڑتا اپنے ہی ہاتھ سے ہے مگر اس کا پکڑنا اللہ پاک کی صفت ہے نا، بطش، گرفت فرمانے کی جو صفت اللہ پاک کی اس کا مظہر ہو جاتا ہے۔ وہ چلتا اپنے پاؤں سے ہی ہے مگر اس کے پاؤں میں خدائی طاقت آ جاتی ہے۔ وہ سوچتا سمجھتا اپنے ہی دل سے ہے مگر اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں خدائی طاقت رکھ دی جاتی ہے۔ بولتا اپنی ہی زبان سے ہے مگر بولنے میں خدائی طاقت کار فرما ہوتی ہے۔ ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، یعنی ابھی جو ہوا نہیں ہے، ابھی تک تو ٹیکنالوجی وہ ہے نا جو ہوتا ہے وہ دیکھ لیتی ہے، جو موجود ہے وہ دیکھ لیتی ہے۔ ہماری سیٹلائٹ جو ایک دن میں کئی چکر زمین کے لگا رہی ہے، اسپیس اسٹیشن، وہ دیکھتی ہے جو ہے اس وقت زمین پہ، لیکن ہمارے آقا وہ دیکھ لیتے ہیں جو ابھی سینکڑوں ہزاروں سال نہ جانے کتنے سے بعد ہونا ہے، وہ بھی ابھی نہیں ہوا، وہ بھی دیکھ لیتی ہے۔ ایسی طاقت آ جاتی ہے زبان کے اندر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے مصر سے چلی ہوئی یوسف علیہ السلام کی قمیص ابھی چلی، سفر کہتے ہیں دوسرا ملک ہے، اس کی خوشبو سونگھ لی، ابھی سونگنے کی طاقت کیسے آ گئی؟ ایسی طاقت آ جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے پر چیونٹی کی آواز سن لی کہ چیونٹی یہ باتیں کر رہی ہے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، پھر سننے کی ایسی طاقت آ جاتی۔ اور آپ کے وزیر آصف بن برقیہ نے پلک چپکنے کی دیر میں یمن سے تخت بلقیس لا کر حاضر کر دی ملک شام میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے خطبہ پڑھتے ہوئے نہاوند میں اسلامی لشکر کو دیکھ بھی لیا اور وہیں سے ان کو ڈائریکشن بھی دی کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ، اور ان تک اپنی آواز پہنچا بھی دی۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعرات کو بریلی سے مدینے پہنچ جاتے تھے، واپس بھی آ جاتے تھے۔ یہ وہ طاقت ہوتی ہے۔ یہ سب اسی خدائی طاقت کے کرشمے کہ جو اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں نا کہ اللہ پاک کے محبوب بندے کی زبان سے نکلی ہوئی بات در حقیقت اللہ ہی کا فرمان ہوتا ہے۔ یہ ہے اس بندے کی شان جس سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اور اللہ پاک کس بندے سے محبت فرماتا ہے؟ ہم نے جو حدیث پاک سنی ہے کہ 3 صفات جس میں پائی جائیں، پہلی صفت ہے تقوی، غنا اور گمنامی۔ یہ 3 صفتیں جس میں آ جائے، تقوی، غنا، گمنامی، جس میں 3 صفتیں آ جائیں اللہ اسے محبت فرماتا ہے۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔